مردوں پہ بڑا ایک وہ تہمت ہے کہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور ساری خرابیوں کی جڑی مرد ہوتا ہے، لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ مرد ہی رابطہ کرتا ہے صلح کے لیے، پہلی کوشش مرد کی طرف سے ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مرد مان بھی جلدی جاتا ہے، تو اس کے پیچھے خواتین کا جلدی نہ ماننا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ تھوڑی سی ڈیپ روٹڈ بات ہے، سر اگر آپ اجازت دیں، سر آپ کے پاس سر ٹائم ہو تو میں سر آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے خاص سر طور پہ۔ ہوتا یہ ہے کہ جو گھر کا ڈسپیوٹ ہے شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، بعض بہت جلدی شروع ہوتے ہیں، بعض سر وقت کے ساتھ، بعض بچوں کے جوان ہونے پہ، بعض بچوں کی شادیاں ہونے پہ، جی تو یہ ڈسپیوٹس کے مختلف مرحلے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ مسلسل اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے اس سچویشن میں، برداشت کرتی رہتی ہے عام طور پہ، اور وہ جب کورٹ میں جاتی ہے تو وہ اس کا لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ بلاسٹ کر جاتی ہے۔ کورٹ میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی عدالت میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں ایز چیف جسٹس کہتا ہوں کہ عدالت ہرگز وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ اپنے فیملی کے ڈسپیوٹس لے کے جائیں، وہاں نہیں لے کے جانے چاہیے۔ تو وہ جو خواتین کورٹ میں پہنچ جاتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب میں نے ساری حدیں پار کر دی، اور پھر ہمارا ایک مزاج ہے کہ اگر آپ کو یہ لگے کسی کو کہ میری بیوی مجھے کورٹ میں لے گئی، میری بیوی نے مجھے نوٹس بھیج دیا ہے، تو وہ تو اس کے لیے بہت زیادہ ایک نیا انا کا ایک نیا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں جی میں اب صلح تو کر لیتا لیکن یہ تھانے کیوں گئی؟ ٹھیک ہے میں نے اس کی ناک توڑ دی، یہ بندہ مجھے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے میں نے اس کو تشدد کیا تھا، مارا تھا، لیکن یہ تھانے کیوں چلی گئی ایک دم؟ یہ آپ کے پاس آ جاتی، صلح ہو جاتی میری آپ اس کے ساتھ۔ اب میں تھانے جا کے تو جو میں وہاں سے بے عزت ہو کے نکلا ہوں اور جس طرح سے آیا ہوں، تو اب تو میں نہیں صلح کرتا۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچیاں جو ہیں ہماری، وہ جب بہت پوائنٹ آف سچویشن پہ جا کے، انتہائی درجے پہ جا کے عدالت میں، ایک وکیل کے پاس، تھانے میں، کسی جگہ پہنچ جاتی ہیں، تو پھر ان کے پاس وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن بن جاتا ہے۔ ان کو پھر یہ بھی گمان ہونے لگتا ہے کہ اب واپس اس کی پذیرائی بھی نہیں ہوگی، یہ تانا اس کے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا، وبال بن جائے گا۔ تو مجھے بہت زیادہ احتیاط سے ان سارے آنے والے خوف جو ہیں ان کو دور کرنا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے ان تانوں سے بچانا ہوتا ہے بچوں کو۔ وہاں بیٹھ کے ایک بڑا لمبا سیشن کرتے ہیں، ہر ایک ایک سوال پہ، ایک ایک بات پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سیٹسفائی کریں۔ میرے ساتھ اکثر اوقات کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات بیٹھے ہوتے ہیں یا خاتون نے ماہر نفسیات بیٹھی ہوتی ہیں۔ اب ہمارے پاس جو کیسز ہیں اس میں کوئی 60% کیس ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں سائیکیٹرسٹ کی مدد لینا پڑتی ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے کیس۔ تھوڑا تھوڑا اینگر، تھوڑا تھوڑا غصہ بڑھتے بڑھتے سالہ سال میں پلتے پلتے اژدہا بن جاتا ہے، اور پھر خود سے ٹھیک نہیں ہوتا ان سے۔ آپ تصور کریں کہ اگر دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے اور ان دونوں کو اپنے بچوں سے نیچرلی بہت پیار ہے، تو وہ کیسے وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں گھر ٹوٹ جائے؟ وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے لڑ پڑیں عدالتوں میں جا کے، میں نے لے کے جانا، میں نے لے کے جانا؟ نہیں دیکھا میں نے اپنے کیریئر میں لوگوں کو جو کہ نہیں ٹھیک ہے جی میری بیوی کے پاس بچوں کو رہنے دیں، یا بیوی کے میرے خاوند کے پاس بچوں کو رہنے دیں، نہیں دیکھا میں نے، نہیں ہوتا۔ اور ان لوگوں کے بھی میں نے کیس کیے ہیں بطور وکیل اور بطور جج، اور اب بھی کرتا ہوں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رکھنا تو نہیں چاہتا میں بچوں کو، رکھ بھی نہیں سکتا، لیکن بیوی کی سزا کے لیے میں ان کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے سماجی معاملات ہیں بہت سے، ہماری ایجوکیشن کے مسئلے ہیں۔ آپ کا چونکہ تعلیمی پروگرام ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کریں، اسکولوں میں اس بات کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اب میں جا رہا ہوں، ہائی اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، یہ بتانے کے لیے کہ بچوں لڑ کے نہ آنا میرے پاس، پہلے میری بات سن لو تاکہ تمہاری لڑائی نہ پڑے۔ تو سر کیا بہتر نہیں ہوگا، آپ یہ میرا خیال یقیناً یہ سجیسٹ کریں گے کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی تو آپ کو پتہ ہے 1000 طرح کی دونوں طرف تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ایک تیاری یہ بھی ہو جائے کہ قانونی طور پہ کوئی ایسی یا سماجی طور پہ قانونی پابندی لگا دی جائے کہ شادی سے پہلے مرد عورت دونوں کوئی 1 ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 6 ماہ کا کورس کریں۔ ایسے ادارے ہوں جہاں انہیں سافٹ سکلز سکھائی جائیں کہ بطور پیرنٹ، بطور ہسبینڈ وائف آپ نے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، کس طرح کے چینجز اب آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی میں آئیں گی، کس طرح سے ان لاز کے ساتھ آپ نے عزت احترام کے ساتھ معاملات اپنے کرنے ہیں۔ تو سر کیوں نہ اس طرح کی کوئی چیز؟ بالکل ضروری ہے۔ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جن کے لیے میں نے اپنے پچھلے کیریئر میں بہت کوشش بھی کی۔ مثال کے طور پہ ایک لا ہے پاکستان میں، اس کو ہم کہتے ہیں لا آف آربیٹریشن۔ جی
ثالثی کا قانون ہے. میری یہ تجویز رہی ہے ہمیشہ سے. آج پھر آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے تمام دوستوں کو جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ ہمیں اپنے نکاح نامے میں ایک آربیٹریشن کلاس ڈالنی چاہیے. جب آپ کسی ایگریمنٹ میں، کانٹریکٹ میں آربیٹریشن کلاس ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کا کورٹ جانا جو ہے وہ بار ہو جاتا ہے. آپ کو پہلے آربیٹریشن ٹرائی کرنا پڑتا ہے. آپ کورٹ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. اگر آپ جائیں گے کورٹ آپ سے کہ نہیں، پہلے آپ آربیٹریشن پروسیڈنگز میں آؤ. ہر ایگریمنٹ میں جتنے بھی کانٹریکٹ ہیں نکاح کے، اس میں ہم دونوں فریقین کی مرضی سے کچھ عرصے کے لیے ایٹ لیسٹ، جو انیشل چند سال ہوتے ہیں، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم ثالثوں کے نام لکھ سکتے ہیں. جی بالکل. ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا ڈسپیوٹ ہوگا، ان ثالثوں کے پاس جائیں گے. اور وہ جو سائن ہوتے ہیں سارے نکاح نامے پہ، اس کے اندر یہ ایز ایڈیشنل ایک کنڈیشن کی آپ ڈال سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے طریقے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پری میرج کاؤنسلنگ کی طرف راغب کریں. جیسے ہم نے فری شروع کیا ہوا. اب میرے پاس فون آتا ہے کسی کا کہ میری شادی ہونے والی ہے بیٹی کی، وہ کہتی ہے میں اس بندے کو نہیں جانتی، اس کا بہرحال میرے پیرنٹس کے پاس یہ نمبر ہے، تو آپ ان سے بات کر کے دیکھیں کیا وہ میرے لیے ٹھیک ہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں، آپ لائن پہ رہو، میں اس سے فون کرتا ہوں، ہم کانفرنس کال کرتے ہیں، اور میرا بیٹا آپ خود پوچھو، آپ اپنے بنیادی سوال ریز کرو. کل جا کے جن باتوں پہ تم نے لڑنا ہے اس کے ساتھ دست و گریبان ہونا ہے، آج پوچھ لو. اب دیکھیے بہت سے گھر ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ ہماری بیٹیاں شادی کے بعد خدا نخواستہ یا طلاق لے کے واپس آ جاتی ہیں اپنے بچوں سمیت، یا مطلقہ ہو کے یا بیوہ ہو کے آ جاتی ہیں. دونوں صورتوں میں بھائیوں کے پاس، ماں باپ کے پاس آ جاتی ہیں. اب وہاں جب ایک نئی بچی ہماری شادی کر کے جاتی ہے تو اس کو بالکل سلیقہ نہیں ہے کہ اس طرح کی نفسیات کے ساتھ جو عورت آئی ہوئی ہے اپنا گھر توڑ کے اس کے کیسے رہنا. ایسی نند کے ساتھ رہنا جو ہے اس کے لیے کیا ٹریننگ دیتی ہیں ہماری مائیں. جو ہی گھر میں بزرگ کی ڈیتھ ہوتی ہے والد کی، سارے بچے مجھے آ کے کہتے ہیں جب تک ابا جی زندہ تھے حالات بڑے اچھے تھے، جب سے وہ فوت ہوئے ہیں حالات خراب ہو گئے. اب جب میں تھوڑا سا تجزیہ کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس کا خاوند ہے وہ ایک ہی بیٹا ہے ماں جی کا، اور جو ہی ان کا خاوند فوت ہوا ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئی. اب وہ اتنی انسیکیورٹی ہے، وہ بیچاری خوف زدہ ماں جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ چھین کے نہ لے جائے میری بہو میرے بیٹے کو، وہ اوور کانشیس ہو جاتی. اگر وہ بہو اپنی ماں کی سہیلی بن جائے، ساس کی جو بنائی ہیں ہم نے، آپ ان کے انٹرویو ریکارڈ کریں، ان کو بلائیں، ساس اور بہو کو بلائیں، ان کو سامنے بٹھائیں لوگوں کے، کہ جو فرینڈ بن گئی، جو ایک ساتھ نکلتی ہیں، جو اکٹھی جاتی ہیں، جو ہر پارٹی پہ اکٹھی ہوتی ہیں. پڑھی لکھی بچیاں جو ہیں وہ اپنی ساسوں کو اپنی دوست بنا رہی ہیں، ان کا بلڈ پریشر چیک کرتی ہیں. وہ بتاتی ہیں آ کے ساسیں ہمیں کہ جی بیٹا تو پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ تو سارا دن بزی رہتا ہے، تو یہ میرا بی پی دیکھتی ہے، یہ میری شوگر ٹیسٹ کرتی ہے، یہ میرے کپڑوں کا خیال کرتی ہے. تو اگر یہ ذرا سا خیال جو بچیاں گھر میں اپنی ماں کا رکھتی ہیں، بڑی بہنوں کا رکھتی ہیں، وہ ساس کا رکھنا شروع کرتی ہیں، اور ساس ان ریٹرن پھر ان کو جو بہت زیادہ محبت دے سکتی ہے. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ ساری ساسیں بری ہیں، ساری بہویں بری ہیں. یہ کوئی اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی دنیا میں. بہت اچھے لوگ ہیں آپس میں بڑی محبت سے رہنے والے، لیکن قربانی مانگتا ہے یہ رشتہ.